نمازوں کے علاوہ، خاص مواقع کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعے کے دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح دعا سے پہلے، دعا کے بعد، پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے وہاں آپ کے لیے درود پڑھنا. اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا، مسجد سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا، یعنی ایک تو نماز کے اندر ہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد، پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح صبح و شام کے اوقات میں، یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو، دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں، جب چاہیں، چلتے پھرتے کام کاج کرتے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں، آپ کے لیے درود اور سلام پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کئی صیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں. اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں. تو وہ ایسے تمام ورژن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اس معنی کی بنائی ہیں، خواہ وہ عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں، تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اگر نثر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدح کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے، خواہ وہ نثر میں ہو یا شعر میں، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں. لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے hمیں ملی، اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے، کہیں زیادہ فائدہ مند ہے. تو وہ درود شریف جو مسنون ہے، وہ صیغہ جو آپ سے ثابت ہے، اس کا پڑھنا افضل ہے، وہی اصل درود ہے. اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے، خواہ وہ شعر میں ہو، خواہ وہ نثر میں ہو، خواہ وہ اردو میں ہو، خواہ پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا. تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے. ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی. ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا. جھنڈا اٹھایا جائے گا. تو بہترین صیغہ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. اسی طرح یہ چونکہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی درود شریف مکمل ہے ایک طرح سے اگرچہ مختصر ہے. کوئی شرط باندھے. اسی طرح اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الکریم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کسی کے ساتھ مختصر ہو یا کرے، چاہے کوئی لیگل درود ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو. زبانی اصل چیز کوئی تو بات کرے، ذکر میں مشغول ہونا آپ سے کمٹمنٹ تعداد میٹر نہیں کرتی، کے ساتھ کام کروں گا، جتنا اتنے وہ احساس اور جذبہ اور عقیدت جو کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ہو سکتی ہے. دو طرف ہیں، دو فریق ہیں. تو ہمارے لیے دن میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا موقع تو خود نماز کا موقع ہے. اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے. پھر اسی طرح عام نمازوں کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے. پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے. پورا نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کی آواز سنو یعنی اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی آذان کا جواب دو، پھر مجھ پر درود پڑھو.
یہ فلاں بن یعنی فلاں، آزان یہ کا فلاں جواب جو دینے فلاں کے کا بعد بیٹا جب ہے، آزان یعنی ختم ہو پوری جائے طرح اس کی تو کیا کرنا identity کھول کے چاہیے؟ بتائی جائے گی نبی صلی کہ اللہ علیہ یہ وسلم پر اس کی درود بھیجنا غداری چاہیے، ہے یا اس کی کیونکہ عہد مجھ پر شکنی ہے۔ درود پڑھنے والے جس طرح پر اللہ دنیا میں تعالیٰ کسی 10 لشکر رحمتیں کے نازل امیر کے فرماتا پاس ہے، ایک جھنڈا ہوتا اس ہے کے بعد میرے اور لیے اس سے اللہ سے پہچانا جاتا ہے۔ وسیلہ اگر مانگو، آپ دیکھیں تو کبھی جو آپ نے جنت مختلف میں ایک پریڈز مقام وغیرہ ہے دیکھی ہوں گی جو یا جنتیوں میں اسکول سے کے کمپٹیشن صرف دیکھے کسی ہوں گے ایک کہ ہی ہر کو گروپ ملے کا گا، اپنا ایک اور مجھے جھنڈا ہوتا امید ہے فلیگ ہوتا کہ وہ جس سے جنتی میں پہچانا ہی ہوں جاتا گا، ہے۔ یعنی آپ فلیگ صلی کے اللہ علیہ کلر جو وسلم ہی کے لیے وہ ممالک کی بھی مقام ہے۔ پہچان بعض اوقات اور آپ نے یہ جیسے بھی کرنسی فرمایا کہ وغیرہ من کی ہے تو اس سألی کنٹری کا اللہ نام نہیں لکھتے الوسیلہ، بلکہ کیا کرتے ہیں، جس نے جھنڈے کا اللہ سائن سے دے میرے دیتے ہیں، لیے جس سے وہ وسیلہ ملک کی جو ہے دعا وہ کی، پہچانا جاتا ہے یا وہ یعنی لیگ درود پہچانی شریف کے جاتی ہے علاوہ یا وہ گروپ آت پہچانا جاتا ہے۔ محمد الوسیلہ تو دعا ہم اس پڑھتے سے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا بھی پڑھی قیامت جانی کے دن چاہیے، بھی تو جس نے یہ جھنڈا دعا لہرایا پڑھی جائے گا، وہاں اس پر کے وہ لیے جھنڈا میری عزت شفاعت کی واجب علامت ہو نہیں جائے گی، ہوگا بلکہ یعنی اس کے قیامت کے دھوکے دن کی پھر میں پہچان اس کے کے لیے طور پر شفاعت ہوگا کروں گا۔ اور اس کا اور اس کے باپ کا پھر نام یہ کہ درود باقاعدہ لیا شریف جائے گا۔ نہ صرف یہ تو کہ اس سے یہ بات پتہ دنیا میں چلتی ہے انسان کہ کے لیے کسی فائدے کا ساتھ باعث ہے عہد کر کے بلکہ آخرت توڑنا میں جو ہے، انسان کے لیے کمٹمنٹ شفاعت کر کا کے ذریعہ بھی ہے۔ بغیر درود بتائے شریف پڑھنے بغیر والوں کسی کو نبی عذر کے صلی اللہ پیش علیہ کیے وسلم اس کی کو شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ نبھانا آپ یہ نے حرام فرمایا ہے۔ جس نے 10 قرآن مجید میں مرتبہ آتا صبح ہے و شام سورۃ البقرہ مجھ پر 177 درود میں بھیجا، اسے والموفون قیامت کے دن بعہدہم میری اذا شفاعت عاہدوا، حاصل ہوگی۔ اور اب یہ جو کہ اگر اپنا عہد زیادہ پورا وقت نہ کرنے بھی والے ملے ہیں جب تو عہد 10 کریں، دفعہ درود شریف پڑھنا آخر کیا یعنی مشکل ہے، اہل ایمان کتنی کون دیر ہے؟ لگ جائے گی، جو اپنے لیکن اس کا وعدے پورے اجر و کرتے ہیں، ثواب اور اپنی اس کا کمٹمنٹ فائدہ کس نبھاتے قدر ہے۔ کیونکہ وعدوں کے پھر اسی بارے میں طرح پوچھا جائے گا۔ درود شریف سورۃ دعاؤں کی بنی اسرائیل قبولیت میں کا آتا ذریعہ بھی بنتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ یعنی اگر دعا إِنَّ کرنے سے الْعَهْدَ پہلے كَانَ مَسْئُولًا، درود شریف پڑھا جائے اللہ اور تعالیٰ عہد کی حمد پورا و ثنا کرو کے کہ بے بعد، شک عہد کا تو سوال اس سے ہوگا۔ دعا یعنی کی قیامت کے قبولیت بارے میں میں اس کے اضافہ بارے ہوتا میں ہے۔ پوچھا جائے گا کہ تم نبی نے صلی اللہ علیہ فلاں شخص وسلم سے جو وعدہ کے کیا ساتھ تھا اس کو حضرت کیوں عبداللہ نہیں بن نبھایا، مسعود اور اس کو حضرت کیوں ابو نہیں بکر پورا کیا۔ اور حضرت عہد عمر پورا تشریف کرنا فرما تقویٰ تھے، کی علامت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سورۃ آل مسعود عمران کہتے ہیں میں کہ میں آتا ہے نماز پڑھ رہا تھا، من اوفى میں بیٹھا تو بعهده پہلے اللہ تعالیٰ واتقى کی حمد و ثنا کی، فإن پھر آپ پر الله درود يحب بھیجا، المتقين۔ پھر اپنے لیے دعا کیوں کی، نہیں جو تو شخص آپ نے اپنا فرمایا عہد پورا کرے اللہ سے مانگو اور ضرور ڈرے، دیے جاؤ یعنی گے، تقویٰ یعنی اختیار جس طریقے سے تم نے کرے دعا تو کی ہے کہ یقیناً پہلے اللہ تقویٰ تعالیٰ اختیار کی حمد و کرنے ثنا والوں سے کی ہے، پھر محبت درود کرتا شریف پڑھا ہے، تو اب اسی جو بھی طرح تم دعا عہد مانگو گے توڑنا جو ہے، وہ دعا عہد قبول شکنی جو ہوگی۔ ہے وہ دین پھر میں اسی طرح ہم کمزوری کی دیکھتے ہیں علامت ہے، کہ نفاق درود کی شریف علامت ہے۔ نیکیوں کا دروازہ کہتے ہیں کھولتا کہ ہے، رسول اللہ صلی نیکیوں اللہ میں علیہ اضافے وسلم کا نے ذریعہ ہمیں بنتا خطبہ ہے۔ ارشاد فرمایا، آپ نے اور فرمایا اس میں جس نے مجھ پر ایک دفعہ اس درود میں بھیجا ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ جس اس میں کے نامہ امانت اعمال نہیں، میں 10 نیکیاں اس میں لکھے گا۔ ایمان نہیں جس پھر میں اسی طرح امانت نہیں، اور فرشتوں اس کا کی دین دعائیں نہیں آتی ہیں اس جس میں شخص کے عہد لیے کی جو درود پابندی شریف نہیں۔ پڑھتا ہے۔ رسول یعنی جو اللہ اپنے صلی وعدے اللہ کو نہیں علیہ نبھاتا، وسلم نے فرمایا اس جب کا گویا تک دین کوئی ہی نہیں، مسلمان وہ ناقابل مجھ اعتبار پر بندہ ہے۔ درود بھیجتا اور وہ رہتا مشہور ہے حدیث جس میں عہد اس شکنی وقت کو تک منافقت فرشتے کی اس علامت کے لیے بتایا دعائیں گیا ہے، رحمت آپ سب کرتے جانتے رہتے ہیں، یعنی ہیں۔ آپ درود شریف پڑھیں عبداللہ تو ابن فرشتے عمر آپ رضی کے لیے اللہ دعا کرنے میں عنہما لگ سے جاتے مروی ہیں۔ ہے کہ نبی اب صلی جو اللہ علیہ چاہے وسلم کم نے پڑھے اور فرمایا، جو چاہے جس زیادہ شخص میں پڑھے، 4 یعنی کتنی باتیں دعائیں ہوں گی، چاہیے اس وہ کو۔ پکا منافق دیکھیں ہم عام طور پر کتنا اور کہتے ہیں منافق کا دوسروں انجام سے سب کہ کو پلیز معلوم ہمارے ہے۔ لیے دعا وہ کیجیے، جس میں ہمیں دعا میں چاروں یاد میں سے کوئی رکھیے، ایک خصلت ہوگی، دوسروں کی ایک طرح اس سے میں منت نفاق کی سماجت ایک کر رہے خصلت ہوتے ہیں، ہوگی، لیکن جب تک کتنا اس کو چھوڑ آسان نہ دے، طریقہ ہے یعنی اس کے اندر فرشتوں جو کی منافقت دعائیں ہے، لینے کا جب تک کہ وہ اس انسان بات درود کو شریف پڑھنا چھوڑے شروع نہیں۔ کر دے۔ نمبر 1 جب اور امانت دی وہ جائے شخص تو جو خیانت درود کرے۔ نہ پڑھے نمبر 2 جب وہ بات صرف کرے اپنے تو آپ ہی جھوٹ کو بولے۔ نقصان دیتا ہے، نمبر 3 جب اس وعدہ لیے کرے تو وعدہ خلافی کرے، کہ درود شریف اور نہ نمبر 4 پڑھنا جب جھگڑا کرے تو گالی انسان کے گلوچ کرے، بخیل ہونے کی علامت ہے۔ یعنی آپ abuse صلی پہ اللہ علیہ اتر آئے۔ وسلم نے فرمایا تو اس لیے یہ جس بہت کے ہی سامنے خطرناک میرا بات ہے، نام یہ لیا معمولی جائے چیز نہیں ہے، اور پھر وہ مجھ پر درود نہ دیکھیے کہ پڑھے اگر ہم تو وہ بخیل یہ ہے۔ چاہتے ہیں اس سے کہ یہ ہم بات بھی پتہ دعویٰ چلتی کریں، ہے یعنی دعویٰ کا کام کہ کریں، اگر ہم خود درود شریف لوگوں نہیں کو بھی پڑھ رہے اسلام کی دعوت لیکن دیں، اگر کوئی تو اور بعض آپ کا اوقات ذکر وہ خیر کر زبان رہا ہے قال سے ہوتی ہے، بعض یا اوقات کوئی اور زبان درود حال شریف سے پڑھ رہا ہوتی ہے زبان اور قال سے اگر کیا وہ ہوتی ہے بلند کہ آپ آواز میں منہ پڑھ سے رہا ہے بول تو کے ہمیں کسی
کو بھی کہیں کہ آپ یہ کا کام نام کریں، سنتے ہی لا الہ الا دل اللہ میں پڑھ لیں، درود شریف پڑھنا یا یہ دین ہوگا. کی طرف آ جائیں، یا یہ بھی سیکھ لیں. آپ کے ادب میں اور سے ایک ایک ہے. ہوتا ہے زبان اور قیامت عمل، کے دن زبان حال جس کو کہتے اس ہیں، شخص کے لیے کہ جو درود انسان نہ اپنے پڑھے، عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک درود کا دیندار نہ شخص پڑھنا ہے. حسرتوں کا اور باعث دیندار ہوگا. شخص کون حضرت ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ جو رضی اپنے اللہ وعدے تعالی عنہ نبھاتا ہے، کہتے ہیں جو اپنے کہ وعدے رسول پورے اللہ کرتا صلی ہے. اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا وعدہ جس جو پورا مجلس نہ میں کرے، لوگ اس کا اللہ کوئی کا اعتبار ذکر نہیں نہ ہوتا. کریں، اور اسی لیے یعنی اکٹھے ہوئے لوگوں ہیں کے دنیا درمیان بھر جو کی باتیں کی relationship ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ بگڑ وتعالی کی جاتے کوئی ہیں بات نہیں کی، وعدے پورے نہ اور نبی کرنے صلی کی اللہ وجہ علیہ سے. وسلم پر درود نہ عبدالرحمن بھیجیں، بن ابزہ کہتے ہیں یعنی نہ کہ تو اللہ کا ذکر داؤد کیا نے روایت اور نہ ہی کیا آپ پر کہ جب درود تم بھیجا. اپنے ساتھی سے وہ وعدہ مجلس کرو، قیامت کے دن جو وعدہ انسان کرو کے پورا لیے کرو. اگر ایسا حسرت کا نہیں باعث کرو گے ہوگی، تو تمہارے اور انسان اس اس کے پر درمیان پچھتائے گا، عداوت ڈال دی جائے گی. خواہ یعنی وہ اگر اپنے تم نیک کسی سے اعمال وعدہ کے کرتے بدلے ہو اور میں اس کو پورا نہیں جنت میں کرتے چلا ہی تو جائے. آپس میں دشمنی یعنی پیدا ایک ہو جائے شخص گی، جنت نفرت میں بھی پیدا ہو پہنچ جائے گی. گیا تو لیکن اس چھوٹے کو چھوٹے ایسی وعدوں سے مجلسوں لے پر کر، جیسے حسرت بچوں ضرور سے ہی آپ ہوگی دیکھیں جس میں اس معاملہ نے کرنا.
اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تمہیں یہ لے کر درود دیں نہ گے، بھیجا ہوگا. یا تم یہ کام کر لو اور تو تمہیں اگر دیکھا فلاں جائے جگہ لے جائیں تو گے. انسان کے لیکن پھر اعمال اس کے میں بعد جب وہ ایسی بچہ کوتاہی اپنی اور commitment غفلت پوری کر بسا لیتا ہے تو اوقات ماں باپ جنت سے بہانے محرومی بنانا کا سبب بھی شروع بن کر جاتی دیتے ہے. ہیں. تو اس سے آپ صلی بچے اللہ کے علیہ دل میں وسلم نے ماں باپ کے فرمایا خلاف جو مجھ نفرت پر آتی ہے. درود پڑھنا اس لیے بھول بہت گیا ضروری ہے کہ اس نے جنت انسان کا رستہ کھو دیا. بچے سے وعدہ کرے یعنی یا جس نے بڑے اتنی سے غفلت کرے، برتی کہ اپنے سے کبھی آپ کا کرے یا ذکر ہی پرائے نہیں سے کیا اور کرے. کبھی آپ کے کیونکہ لیے بعض دعائیں لوگ نہیں کہتے کی ہیں اور تو گھر کبھی کی آپ کے بات لیے ہے نا، درود ہی خیر نہیں ہے، پڑھا پھر کیا ہوا. بعض تو اس نے اوقات اپنے کوئی لیے کیا genuine کمایا؟ reason ہوتی ہے، ان کوئی اللہ commitment و پوری نہ ملائکتہ کرنے کی. یصلون لیکن علی بہت دفعہ النبی ایسا بھی یا ہوتا ہے ایھا کہ الذین بے آمنوا وجہ ہی صلوا صرف سستی کے علیہ مارے، وسلموا غفلت کی وجہ تسلیما سے دوسرے کو کہ اللہ غیر اور اہم اس کے سمجھتے ہوئے کہ اس فرشتے نے میرا کیا بگاڑ لینا. نبی صلی اللہ تو علیہ انسان وسلم اپنی پر commitment درود نہیں بھیجتے نبھاتا. ہیں. لیکن یاد رکھیے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بڑے سے کرے تم بھی چھوٹے ان سے پر کرے، درود و وہ سلام سب اسی بھیجو. کے اندر آ جاتا ہے. تو اس کو رسول پورا اللہ کرنا صلی ضروری اللہ ہے. علیہ وسلم وعدہ کے یہ ہے ذکر کہ کا آپ کسی کے آپ ساتھ کی یاد commitment کا کرتے کہ میں آپ کو اتنے بہترین دن میں یہ چیز طریقہ تیار کر آپ کے پر دے دوں درود گا، بھیجنا میں ہے، فلاں وقت آپ سے کے ملنے لیے لیے دعائے آؤں گا، رحمت کرنا میں ہے. فلاں چیز آپ کے لیے وہ کر دوں عظیم گا. آپ ہستی فکر نہ کریں. جس پر مثلاً آپ کو کوئی اللہ کہتا ہے کہ رب مجھے یہ چیز خرید کے العزت لا کی دو، تو رحمت آپ کہتے ہیں برستی ہے، بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے جس کا بعض اوقات ذکر ہسبینڈز کرتے اللہ ہیں، سبحانہ وہ کیا وتعالی کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ فرشتوں میں آج شام کرتے ہیں، آپ کو یہ اور جن یہ پر اور یہ چیز لے کر آنی فرشتے ہے گھر میں. دعائے رحمت اور بھیجتے پھر ہیں. کیونکہ آخر کھانا ان کا اسی سے ذکر پکنا ہے یا بچوں کو اور اسی سے ان پر کھلانا درود و ہے یا اور سلام کئی چیزیں میں ہوتی اور آپ اور وہ کیوں نہ بھیجیں گے. سمپلی آ کے کہتے ہیں مجھے آپ بھول صلی گیا، اللہ میں علیہ تھکا ہوا تھا. وسلم پر وہ پھر پہلے سے درود بتا دینا بھیجنا چاہیے تاکہ خود کوئی اور ہمارے اپنے alternate لیے arrange کر لیا باعث جائے. سعادت تو اس ہے، طرح کی چھوٹی چھوٹی باعث چیزیں رحمت جو ہیں ہے. ہم ذاتی زندگی میں ان آپ کو صلی اللہ علیہ نہیں وسلم دیتے. اس کے اسٹوڈنٹس کا محتاج وعدہ نہیں. نہیں ہوتا، لیکن جو مشرق ہو ٹیچرز یا ہیں مغرب، یا جو شمال کسی ہو یا جاب پر جنوب، آتے ہیں، چاہے دنیا volunteer کے ہی کیوں نہ گوشے ہو، گوشے میں انہوں نے جو آپ کا ذکر کمٹمنٹ کی خیر ہوتی ہے ہو وہ رہا وعدہ ہے. ہوتا ہے. دن وہ رات اگر ریٹن کانٹریکٹ آذانوں سائن میں، کرتے ہیں یا نمازوں زبانی میں، بھی بات کرتے ہیں، جہاں اسی جہاں طرح آپ کا دو نام قوموں لیا کے جائے. درمیان معاہدہ ہوتا ہے. لیکن اسی اگر طرح ہم جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ درود الیکٹ شریف ہوتا پڑھتے ہے ہیں تو اس وقت تو وہ اس کا فائدہ حلف لیا خود جاتا ہے ہم ہی اس کو سے. پہنچتا ہے. تو یہ ساری ہمارے چیزیں اس اپنے وعدے لیے میں باعث آتی ہیں. رحمت ہے. تمام غموں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا. ایک بار درود پڑھنے کا اجر و ثواب، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا. یعنی صرف 10 رحمتیں نہیں، 10 گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور 10 درجے بلند فرمائے گا، یعنی درجات کی بلندی بھی. اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے. یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا. پھر اسی طرح اگر انسان کوئی اور دعا نہ بھی کر سکے، غم، دکھ اور تکلیف کی حالت میں صرف درود شریف بھی پڑھتا رہے تو اسے ساری دعاؤں سے کفایت کر جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، یعنی بہت زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں. اپنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود کے لیے وقف کروں؟ یعنی جتنی میں دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے کتنے وقت کے لیے درود پڑھا کروں، یعنی آپ پر دعائے رحمت بھیجوں یا آپ کے لیے دعائے رحمت کروں. درود کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے. کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیا 1/4 وقت صحیح ہے؟ 1/4. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا آدھا وقت مقرر کر لوں. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر دے تو یہ تیرے ہی لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا 2/3 مقرر کر لوں. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے، یعنی تجھی کو اس کا فائدہ ہوگا. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں.
یعنی جتنی دیر میں اور دعائیں مانگتا ہوں وہ سارا وقت صرف آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دیتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا رضی اللہ عنہما اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. سے روایت کرتے ہیں گویا اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ بھی مانگ سکے، بے شک بعض اوقات انسان کی ڈپریشن، غم، اس کے لیے دکھ، قیامت کے دن تکلیف ایک جھنڈا اور اٹھایا پریشانی جائے گا کی وجہ سے اور کہا جائے گا ایسی یہ حالت ہو فلاں جاتی ہے بن کہ انسان فلاں اپنے کی آپ کو بھی بھول جاتا ہے، یعنی دھوکے کا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ مانگے بھی تو کیا مانگے. سامنے ظاہر بعض مسائل زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، بعض پریشانیاں اس طرح انسان پہ آ پڑتی ہیں اس کو کہ انسان ہوش و حواس کھونے لگتا ہے. جو دنیا میں ایسا غلط ایسے میں اسے کہاں یاد رہے گا کہ وہ کیا مانگے اور کیا نہ مانگے. تو ایسی صورت میں درود شریف اس کے لیے سارے غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. یہ کاروباری پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے. صحابہ کرام ساتھ تھے اور وہاں آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، دیر تک سجدے میں پڑے رہے، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح تو نہیں قبض کر لی. اتنی دیر ہو گئی ہے سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ ہے اور آپ اٹھ ہی نہیں رہے، خیریت تو ہے؟ یعنی ان کو فکر لاحق ہوئی. یہ ایک چھوٹی سی مثال. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا. جب میری فکر سے یہ حالت تھی تو آپ نے سر اٹھا دیا اور فرمایا کیا بات ہے، رسوائی کی کیوں پریشان ہے کہ وہاں میں نے اپنی فکر کا ذکر کیا، بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت دوں، ایک خوشخبری نہ دوں؟ جس طرح دنیا میں کسی اللہ کریم فرماتا ہے ایک جھنڈا ہوتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، آپ نے مختلف پریڈز اور جو آپ پر سلام بھیجے گا اسکول کے میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. گروپ کا اپنا ایک گویا جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ جو ہوتا شخص ہے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا کی بھی پہچان جواب میں جیسے اس کے لیے اللہ کا سلام نام آتا نہیں ہے. لکھتے بلکہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی جو ہے وہ اور پہچانا کیا جاتا بات ہو سکتی ہے، ہے. وہ لیگ پہچانی اللہ جاتی تعالیٰ ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو تو کثرت سے آپ اس پر سے یہ درود پتہ بھیجتے چلتا ہیں. ہے کہ قیامت